بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دو چیزیں آپ کو سمجھانی ہیں، ویسے بھی سمجھاتا ہوں۔ تو آج چونکہ وہ انڈیکس میں وہ سینیریو بنا، میں نے وہ چیز آبزرو کی تو میرے مائنڈ میں آیا کہ آپ کو وہ چیز بتاؤں گا۔ تو جیسے وہ مولوی صاحب کہتے ہیں جمعے والے دن کہ اللہ مجھے آپ کو سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو نیچے سے سب بندے کہتے ہیں آمین، ویسے آپ بھی کہہ دیں آمین۔ دوسرے نمبر پہ آج گھنگرو توڑنے کے لیے میرے پاس سٹاک تھے 2-3، لیکن چلیں میں نے کون سا پیڈ گروپ چلانا ہے، اگر چلانا ہوتا تو میں بھی گھنگرو توڑتا آج۔ پہلے انڈیکس کے لیول دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر چلتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ تو آج اگر انڈیکس کی بات کریں آج کے سیشن کی، تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی، 213 پوائنٹ کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی گیپ اوپننگ تھی۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو جلدی ہی ہائی لیول دکھایا 80,971 کا، جدھر انڈیکس نے 299 پوائنٹ تقریباً 300 پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ گین کیے۔ اس کے بعد اگر گراف میں دیکھیں تو انڈیکس مسلسل نیچے ہی گیا، اور انڈیکس کا آج کا جو لو لیول ہے وہی انڈیکس کا کلوزنگ لیول بھی ہے، یعنی کہ انڈیکس کی کلوزنگ اور لو لیول ایک ہی ہے 79,841 پہ، جدھر انڈیکس نے 830 پوائنٹ لوز کیے۔ چونکہ انڈیکس کی کلوزنگ بالکل لو کے پاس ہے تو لگ رہا ہے کہ صبح انڈیکس اوپن ہوگا تو تھوڑا سا اور بھی نیچے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد اگر والیوم کی بات کی جائے تو 230 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے تھوڑے سے کم ہے۔ کل 309 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ انٹراڈے میں اگر بات کی جائے تو انڈیکس نے ایک ہی دن میں 1129 پوائنٹ آج لوز کیے، یعنی کہ 1129 پوائنٹ کی کریکشن لی، جو کہ اچھی بات ہے، اور اتنے ہی پوائنٹ اگر کل بھی لوز کرتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ بہت دیر سے انتظار تھا مجھے بھی اور صدیقی صاحب کو بھی کریکشن کا، اور آنی بھی چاہیے تھی۔ انڈیکس جام ہو کے رہ گیا تھا، نہ سٹاک آپ کے کہیں پہ ہل رہے تھے، نہ ہی سیکٹر آگے پیچھے جا رہے تھے۔ اب یہ کریکشن گریس کا کام کرے گی، آپ کے جو گوڈے ہیں اور گٹے ہیں وہ ٹلے کرے گی، اور سٹاک کے گوڈے جو ہیں وہ ان کو رواں کرے گی اور آگے جانے کا موقع دے گی۔ اب بات کرتے ہیں سازگار کی۔ سازگار کو دیکھ کے، اس کے لیول دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آئی دن میں۔ تو دیکھیں مارکیٹ میں کام کرنے کی ایک حکمت عملی ہے، سوچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، سائیکالوجی ہے، جو بھی اس کو آپ کہہ لیں۔ جو بھی انڈیکس میں اترتا ہے وہ ایک سوچ کے ساتھ اترتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ ایک ریڑھی والا ہے، وہ صبح منڈی سے آڑو لیتا ہے۔ صدیقی صاحب سن لیں، آڑو، وہ جب منڈی سے آڑو لیتا ہے تو اس کو آڑو وہ پڑتے ہیں 100 روپے کلو، وہ اپنی ریڑھی پہ سجاتا ہے اور بازار لے کے جاتا ہے۔ جب وہ بازار کی طرف جاتا ہے اپنی ریڑھی لے کے، تو اپنے مائنڈ میں ایک خیال ہے اس کی سوچ ہے کہ یار یہ 100 روپے کلو مجھے پڑے ہیں تو میں نے 150 روپے کلو ان کو بیچنا ہے۔ جب وہ بازار پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو آگے پہلے ریڑھیوں والے کھڑے تھے وہ 120 روپے کلو بیچ رہے ہیں، تو وہاں بھی اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، سائیکالوجی چینج ہوتی ہے، سوچ چینج ہوتی ہے کہ پہلے تو میں نے بیچنے تھے 150 روپے کلو، اب یا تو میں بیچوں 120 روپے کلو تو پھر ٹھیک ہے، یا پھر جو جتنے بھی ریڑھیوں والے کھڑے ہیں ان سے تمام سے وہ آڑو لے لوں 120 کلو کے حساب سے، اس کے بعد میں چاہے تو ان کو 150 روپے کلو بیچوں، کمپٹیشن ختم کروں، چاہے میں 200 روپے کلو بیچوں۔ تو جو مائنڈ سیٹ وہ لے کے آیا تھا 150 روپے کلو بیچنے والا، وہ وہاں پہ چینج ہو گیا۔ اس کی دوسری مثال آپ ایسے لے لیں کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ بیٹسمین ہیں، اب آپ پچ پہ اترتے ہوئے یہ سوچتے ہو کہ میں نے جاتے ہی اس بالر کو 2-3 چھکے کروا دینے ہیں۔ پہلی بال ہوتی ہے وہ مارتا ہے یارکر اور آپ کے بوتھے کے پاس سے گزرتی ہے بال، آپ بڑی مشکل سے بچتے ہو زخمی ہونے سے۔ دوسری بال آتی ہے وہ آپ کو لگتی ہے گوڈے پہ، تیسری بال وہ کرواتا ہے وہ آپ کے کان کے پاس سے شوں کر کے گزر جاتی ہے۔ اب آئے تھے آپ اس سوچ کے ساتھ کہ میں نے اس بالر کو 2-3 چھکے جڑ دینے ہیں۔ جب اس نے 3 بالیں کروائیں آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے، آپ کو بھی پتا چل گیا کہ نہیں یار بالر ذرا جو ہے وہ ٹائٹ ہے۔ وہاں پہ آپ کی سوچ چینج ہوتی ہے کہ جو میں نے چھکے مارنے تھے یہ ایسا کرتا ہوں کہ اس بالر کا جو اوور ہے اس کو ویسے ہی جانے دیتا ہوں، کوئی بھی رن نہیں بناتا اور صرف اپنی وکٹ جو ہے وہ بچاتا ہوں، آؤٹ ہونے سے بچتا ہوں، اور باقی پھر دیکھیں گے اگلے اوور میں کوئی دوسرا بالر آئے گا کہ اس کو چھکے لگانے ہیں، چوکے لگانے ہیں یا پھر رن بنانے ہیں۔ مائنڈ سیٹ تھا آپ کا آتے ہوئے چھکے لگانے کا، آگے سے سچویشن دیکھی تو مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا اور آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا اب اپنی وکٹ بچانے کا۔ سیم سٹریٹجی کام کرتی ہے سٹاک مارکیٹ میں۔ سازگار کی مثال لیتے ہیں،
سازگار دیکھیں صبح اس کی اوپننگ ہوئی گیپ اوپننگ کے ساتھ اور 1125 کے نیچے اس نے کسی کو بھی نہیں دیا. اس کے بعد اس کا ہائی لیول تھا تقریباً 1190 1194 پہ. فرسٹ ٹائم جو اس نے اپنا ہائی بنایا دیکھیں وہ تقریباً 1190 کا تھا. 1190 1194 کا اس کا ہائی تھا. وہاں تک جس بندے نے بھی اس کو دیکھا، ایک بندہ نیا اٹھتا ہے، منہ شوند ہوتا ہے، انڈیکس میں انٹر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار سازگار نے آج لو بنایا 1125 کا، ابھی موو کر رہا ہے 1190 پہ 1194 پہ. اگر یہ 1160 پہ آتا ہے 1150 پہ آتا ہے تو میں نے اس کو پکڑ لینا ہے. اس کے نیچے تو یہ جا ہی نہیں رہا، تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر میں نے اس کو پکڑا تو 1125 پہ پکڑوں گا، کیونکہ اس سے نیچے تو یہ گیا ہی نہیں. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ انڈیکس میں اترتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سازگار کسی وجہ سے بھی، کسی نے مال چھڑوانا چاہا، کسی سے اپنی جو بائنگ یا سیلنگ آرڈر تھا وہ غلط لگا، اس کی وجہ سے سازگار چلا گیا سڈنلی 1030 روپے پر. اچانک بالکل یہ گراف میں دیکھیں بالکل سڈن نیچے گیا اور اس کے بعد ریکوری آ گئی، واپس اوپر آ گیا. میں اور صدیقی صاحب دونوں دیکھ رہے تھے، ہم کال پہ تھے اور دیکھ رہے تھے سازگار کو. میں نے صدیقی صاحب کو کہا کہ اس کو بائی کرتے ہیں. صدیقی صاحب کہتے ہیں نہیں، لوڈ لاک پہ لگاؤ. 1000 ہم نے لوڈ لاک پہ لگایا اور اس کے بعد اس کو دیکھنا شروع ہو گئے. یہ 1030 کر کے 50 70 65 90 کی طرف آ چکا تھا. میں نے اس کو 1090 پہ پکڑ لیا. صدیقی صاحب نے شاید کچھ لیا یا نہیں لیا، لیکن میں نے اس کو 1090 پہ پکڑ لیا. اس کے بعد اس نے ریکوری بنائی اور دوبارہ آ گیا یہ 1120 1117 1115 پہ، جہاں پر میں نے آپ کو میسج کیا تھا کہ جس بھائی نے اگر تو سازگار کو 1030 پہ پکڑا ہے 1050 پہ پکڑا ہے تو وہ والی کوانٹٹی آپ سیل کر دیں 1120 پر 1117 پر. کیونکہ مجھے پتا ہے مائنڈ سیٹ کا کہ جس نے بھی اب آ کے دیکھنا ہے سازگار کو کہ یار سازگار کہاں پہ چل رہا ہے، وہ دیکھے گا یار اس نے تو آج لو مارا ہے 1030 کا، ہائی مارا ہے 1194 روپے کا. ایک دفعہ اس نے 1030 مارا ہے تو دوسری دفعہ بھی وہاں تک جا سکتا ہے. وہاں پہ آ کے اس کی ساری اسٹریٹجی چینج ہو گئی، ساری حکمت عملی، ساری سائیکالوجی چینج ہو گئی. ایک سٹاک جو دن میں اپنا لو لگا لیتا ہے تقریباً 80% چانس ہوتے ہیں کہ کلوزنگ کے نزدیک وہ اپنے لو لیول کے پاس ضرور جائے گا. جیسی سازگار کی آج اوپننگ تھی، جیسی سازگار کی موو تھی صبح 1194 اس نے دکھایا، اور اس کے بعد 10 تاریخ کو اس کی آتی ہے وہ پروڈکشن کی انفارمیشن کہ کیا ہم نے پروڈکشن بنائی، کیا پروڈکٹ بنایا ہم نے، کتنی چیزیں بنائی، 3 ویلر رکشہ بنائے، اس کے بعد 4 ویل کتنی بنائی اور کتنی ہماری سیل ہوئی. اس کی وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آتا ہے 10 تاریخ کو. اس کی گیپ اوپننگ، اس کے والیوم، اس کا ہائی لگانا، کسی صورت سازگار کیپ سے پیچھے نہیں آ سکتا تھا. لازمی اس نے کیپ کرنا تھا. صرف یہ جو نیچے لو لگا کے آیا 1030 کا، وہاں سے آ کے تقریباً 30 to 40% مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج ہو چکا تھا کہ اس نے 1130 آج دکھایا تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ اوپر آ گیا، 2-3 اس نے کیپ کر لی ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں پروفٹ ٹیکنگ آئے اور یہ دوبارہ 1030 تک دوبارہ نیچے جائے. تو میرے خیال سے یہ 2-3 چیزیں، ایک تو انڈیکس نیچے جا رہا تھا بہت زیادہ، اگر لاسٹ ٹائم میں انڈیکس ریکور کر جاتا اور گرین میں 100 پوائنٹ 50 پوائنٹ لے آتا تو بھی سازگار ہمارا کیپ کر سکتا تھا. لیکن آپ کو صرف بتانے کی یہ وجہ تھی کہ مائنڈ سیٹ ایسے چینج ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں انکلوڈ کرنے کا مقصد تھا کہ آپ کو صرف سمجھایا جائے کہ کون سی سوچ مارکیٹ میں کام کرتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیں کوئی بھی سٹاک ایسے موو دیتا ہے تو اس حساب سے، اس مائنڈ سیٹ سے اس میں انٹری لیا کریں. اس کے بعد ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں تھوڑی سی موو تھی، 34 پوائنٹ گین کیے. ٹیکنالوجی سیکٹر نے 6 پوائنٹ، انشورنس نے 5 پوائنٹ، سنتھیٹک 3 پوائنٹ اور باقی صاحب نے 1-2 پوائنٹ یا 1 پوائنٹ سے کم. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ لوز کیا آج 257 پوائنٹ. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں انہوں نے لوز کیے 101 پوائنٹ. اس کے بعد پاور جنریشن نچلی سائڈ پہ سیمنٹ سیکٹر، فرٹیلائزر، آٹو موبائل، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، انویسٹمنٹ بینکس، ریفائنریز، ٹوبیکو. جو سیکٹر کل پرسوں زیادہ بڑے تھے جن میں بائنگ تھی، آج ان میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو ملی کیونکہ انڈیکس ہمارا ایک دن میں 1100 پوائنٹ لوز کر چکا تھا. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو یونٹی نے صرف گین کیے ہیں 34 پوائنٹ. اس کے بعد پیکیجن پاور سسٹم، پی ایس ایکس، اے آئی سی ایل، این سی پی ایل، ای پی سی ایل، اے جی پی، اے وی این، گلیکسو مائنس سائڈ پہ رہے. سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے ہپکو نے 114 پوائنٹ اور لاسٹ جاتے جاتے میں نے بھی ہپکو لیا. اس کے بعد پی پی ایل، ڈی اے ڈبلیو ایچ، ایم ٹی ایل، ایچ بی ایل،
BAHL, MCB, लक, AKBL, FFC। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए KEL में 57 मिलियन के, उसके बाद PIA, यूनिटी, उसके बाद सदीकी साहब का फेवरेट WTL, हम टीवी, AGL, बैंक ऑफ पंजाब, PTC, GCIL, सिनर्जी। आज का FIPLIP देखें तो बैंक्स ने आज बाइंग की 1.24 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 1.89 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 0.60 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 1.90 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.64 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.10 मिलियन, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 1.67 मिलियन, MBFC की बाइंग 0.05 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.18 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.50 मिलियन की। देखा जाए तो इदारे आज भी बाइंग पे हैं, बैंक्स बाइंग पे हैं, कंपनीज बाइंग पे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बाइंग पे हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी को चले आप इंडिविजुअल्स में काउंट करें तो सबसे ज्यादा अगर बाइंग देखें आज तो वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है और उसके बाद बैंक्स की। तो लग रहा है कि ये माल लेने के चक्रों में है। आज इंडेक्स नीचे गया थोड़ा, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग और म्यूचुअल फंड की भी सेलिंग, साथ में ब्रोकर ने भी प्रॉफिट टेकिंग की। तो लग नहीं रहा कि इदारे जो हैं वो इंडेक्स को नीचे जाने देंगे। कल भी अगर इंडेक्स में प्रेशर आता है और सेलिंग आती है तो लग रहा है कि इदारे ही वो माल बाय करेंगे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग सबसे ज्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टर को अगर देखें तो उन्होंने जो बाय किया है वो कमर्शियल बैंक्स को बाय किया है 0.80 मिलियन में। हालांकि जो बैंकिंग सेक्टर था, कमर्शियल बैंक्स, वो माइनस साइड पे थे, गिर रहे थे नीचे, लेकिन गिरते हुए को उठाया फॉरेन इन्वेस्टर ने। उसके बाद ऑल अदर सेक्टर को भी बाय किया इन्होंने 0.65 मिलियन का, फर्टिलाइजर को थोड़ा सा बाय किया। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बाय किया 0.34 मिलियन का। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में बस एंट्री ली, और टेक्नोलॉजी सेक्टर को उन्होंने बाय किया 500 मिलियन का, और टेक्सटाइल सेक्टर को 2 दिन हो गए हैं जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो मुतवातर बाय कर रहा है। तो टेक्सटाइल सेक्टर को भी अप्रोच करना चाहिए। निशाद मिल कह लें, उसके बाद दूसरा ILP, उसमें भी एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन ILP काफी ऊपर निकल चुका, निशाद मिल नीचे मिल रहा है। तो जो टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक आपको नीचे नजर आ रहे हैं उनमें लाजमी थोड़ी सी आपको बाइंग करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो बैंक्स की है। तो बैंक्स को अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर को ये बाय कर रहे हैं। उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को फॉरेन इन्वेस्टर ने भी पकड़ा और बैंक्स ने भी पकड़ा। उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में बैंक्स की बाइंग है 0.12 मिलियन की, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी सी बाइंग, और पावर जनरेशन में थोड़ी सी बाइंग। इंडिविजुअल्स की सेलिंग देखें सबसे ज्यादा तो वो ऑल अदर सेक्टर में है। उसके बाद जो बाइंग है इनकी वो फूड एंड पर्सनल केयर में है, जिसकी वजह से आज थोड़े से पॉइंट भी उसमें पॉजिटिव थे फूड सेक्टर में। उसके बाद पावर जनरेशन में बाइंग की है इंडिविजुअल्स ने 0.68 मिलियन की। तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 80,200 पे, उसके बाद 80,700, उसके बाद 81,100 पे। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट इंडेक्स के पास तकरीबन 79,500, 79,100 और 78,700 के करीब। तो देखें शार्ट ग्राफ के हिसाब से, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो अपने लो के पास है, तो उम्मीद है कि कल जो इंडेक्स है वो और भी थोड़ा नीचे जाएगा। तो इंडेक्स के पास नीचे जो सपोर्ट है शार्ट ग्राफ में वो तकरीबन 79,800 पे, और उसके बाद 79,200, 79,200। स्टॉक में एक साइड बैटरी का सदीकी साहब आपको बता चुके हैं ग्रुप में। तो देखें स्टॉक मार्केट में भी बिजनेस वैसे ही काम करता है जैसे रियल बिजनेस जो है वो एक एग्जिस्ट करता है। एक साइड बैटरी आपको पता है कि बैटरीज बनाती है, और जैसे आगे सोलर का आपको पता है पाकिस्तान में जैसे सोलर बढ़ रहा है और जैसे बिजली महंगी हो रही है, तमाम लोग जो हैं जिसके पास थोड़े पैसे हैं वो एक प्लेट लगा रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो 5 kVA का 2 kVA का पूरा सिस्टम लगवाते हैं। लेकिन जो फ्यूचर है पाकिस्तान में वो नजर आ रहा है कि सोलर का है, और सोलर के रिलेटेड सोलर बगैर बैटरीज के आपको पता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए एक साइड बैटरी ऊपर जा रहा है और वाकई इसमें एंट्री लेनी चाहिए। एक साइड बैटरी का देखें, इसका फ्री फ्लोट भी कम है, सिर्फ 25% फ्री फ्लोट है, और पी रेशो की बात करें तो सिर्फ 5 इसकी पी रेशो है। हालांकि ये स्टॉक 820 रुपए का है, तो मेरे ख्याल से अच्छा स्टॉक है, लेना चाहिए। सदीकी साहब ने भी रिकमेंड किया था ग्रुप में, अभी भी कुछ बाई नहीं ले सके तो सुबह लें, या कल अगर इसका लॉक खुलता है या थोड़ा सा नीचे इंडेक्स की मूवमेंट को देखते हुए अगर ये आपको बाय करने का मौका देता है तो लाजमी एक साइड बैटरी में एंट्री लें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।